بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول بلیک ایرو، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ معاوضے کی فکر مت کرے، حکومت اسرائیل کے لیے معاوضہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، پھر اس پارٹ 2 کی تفصیل کون بتائے گا؟ گلومر نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ وہی ماہر البرٹ، آپ جب کہیں اور جہاں کہیں وہ پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کا فون نمبر بتا دیں، میں اس سے براہ راست رابطہ کر لوں گا۔ گلومر نے کہا تو دوسری طرف سے فون نمبر بتا دیا گیا۔ اوکے، کام ہو جائے گا، گلومر نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ 0 سیکشن کے راجر سے بات کراؤ، گلومر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس بار گلومر نے اپنا نام بتانے کے بجائے صرف یس کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ 0 سیکشن سے راجر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ پاک ایشیائی مشن تمہارے سیکشن نے مکمل کرایا تھا، اب اس سلسلے میں دوسرا مشن ملا ہے، اسے مکمل کرنا ہے۔ جو فائل وہاں سے حاصل کی گئی تھی وہ پارٹ 1 ہے، اب اس کا دوسرا پارٹ حاصل کرنا ہے۔ وہ ماہر جو پہلے تمہارے ایجنٹ سے ملا تھا، اس کا فون نمبر نوٹ کرو، گلومر نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن سر، اب وہ پہلے والا سیٹ اپ تو وہاں موجود نہیں ہے، اس لیے نئے سرے سے کام کرنا ہوگا، دوسری طرف سے کہا گیا تو باس چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، گلومر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، وہاں ایک آدمی ڈاکٹر آفتاب سے رابطہ کیا گیا تھا، اس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ جوا کھیلنے کا شوقین ہے اور اس نے جوئے میں ایکریمیا کے ایک سینڈیکیٹ کو بھاری رقم دینی ہے، اس لیے وہ مجبور تھا۔ اس سے بات چیت ہوئی تو وہ اس فارمولے کی کاپی فروخت کرنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن اس کی شرط تھی کہ رقم اسے ایکریمیا میں دی جائے، وہاں پاک ایشیا میں نہیں، کیونکہ وہاں اچانک بھاری رقم کی وجہ سے اس پر شک پڑ سکتا ہے۔ اس نے ایک سائنسی کانفرنس میں ایکریمیا جانا تھا، وہ رقم وہاں وصول کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے $10 لاکھ کا مخصوص کارڈ پہنچانے کا وعدہ کیا۔ وہ ایکریمیا پہنچ کر اس کارڈ سے $10 لاکھ حاصل کر سکتا تھا۔ پھر میرے سیکشن کی ایجنٹ روز میری پاک ایشیا پہنچ گئی، اس نے وہ کارڈ حاصل کیا اور اس سائنسدان سے ملی، لیکن کارڈ اس سے گم ہو گیا، جس پر اس سائنسدان نے فارمولا دینے سے انکار کر دیا۔ نتیجے میں روز میری نے اسے گولی مار دی اور فارمولا لے آئی۔ اس طرح فارمولا بھی ہمارے پاس پہنچ گیا اور رقم بھی خرچ نہ ہوئی۔ اس لیے باس، اب جب کہ وہ سائنسدان ہلاک ہو چکا ہے تو اب ہمیں وہاں نئے سرے سے کام کرنا ہوگا، پھر پارٹ 2 مل سکتا ہے، دوسری طرف سے راجر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کارڈ کا کیا ہوا؟ گلومر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ ظاہر ہے عام سا کارڈ تھا، اس کا کیا ہو سکتا تھا؟ ویسے بھی اسے اب تک کیش نہیں کرایا گیا، راجر نے کہا۔ لیکن اب میں یہ کام لے چکا ہوں، اس لیے کام تو کرنا ہوگا، گلومر نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، کام تو بہرحال ہو جائے گا، میرا مطلب تھا کہ اس میں اب کافی وقت لگے گا، راجر نے کہا۔ کوئی بات نہیں، کام ہو جانا چاہیے، میں پارٹی سے کہہ دوں گا، گلومر نے کہا۔ اوکے باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور گلومر نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کیے۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اسرائیلی ایجنٹ جیمز روبن سے میری بات کراؤ، گلومر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو گلومر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، گلومر نے تیز لہجے میں کہا۔ جیمز روبن صاحب سے بات کیجیے باس، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، گلومر بول رہا ہوں، گلومر نے کہا۔ جیمز روبن بول رہا ہوں، فرمائیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے کال کیا ہے کہ آپ کا یہ نیا کام فوری طور پر نہیں ہو سکتا، اس میں وقت لگے گا، تقریباً اتنا جتنا پہلے کام پر لگا تھا، گلومر نے کہا۔ کیوں؟ آپ کے ایجنٹ نے جس سے پہلے فارمولا حاصل کیا ہے اس سے دوبارہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔
جیمز روبن نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ آدمی ہلاک ہو چکا ہے، اس لیے اب نئے سرے سے کام کرنا ہوگا۔ گلومر نے کہا، ہلاک ہو چکا ہے؟ کیا مطلب؟ کس نے ہلاک کیا ہے اس کو؟ دوسری طرف سے انتہائی چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا، میرے سیکشن نے، کیونکہ ایسا کرنا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ فارمولا نہ ملتا۔ گلومر نے جواب دیا، او اچھا، میں سمجھا کہ کہیں بعد میں وہ پکڑا گیا اور ہلاک کر دیا گیا۔ اس بار دوسری طرف سے مطمئن لہجے میں کہا گیا، نہیں، ہم انتہائی بے داغ انداز میں کام کرتے ہیں، لیکن آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ اس سائنسدان کے ہلاک ہونے پر انتہائی تشویش کا شکار ہو گئے تھے۔ گلومر نے کہا، آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ کام حکومت اسرائیل کے ایجنٹ بھی سر انجام دے سکتے تھے، لیکن ایسا اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس حرکت میں آ سکتی ہے، اور پھر فارمولے کا حصول ناممکن ہو جاتا، اور آپ کی تنظیم سے رابطہ بہت غور و فکر کے بعد کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کی تنظیم صرف یورپ تک محدود ہے، اس لیے ظاہر ہے آپ پر کسی کو شک نہ پڑ سکتا تھا۔ اس لیے جب آپ نے سائنسدان کی ہلاکت کے بارے میں بتایا تو میں چونک پڑا تھا کہ کہیں پاک ایشیا سیکرٹ سروس تو حرکت میں نہیں آ گئی۔ جیمز روبن نے کہا، آپ بے فکر رہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ گلومر نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، ہم مشن کی تکمیل کا انتظار کریں گے، لیکن جس قدر جلد ممکن ہو سکے اسے مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر یہ فارمولہ کسی کام کا نہیں۔ جیمز روبن نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، ہمیں تو خود اسے مکمل کرنے کی جلدی ہے۔ گلومر نے جواب دیا، اوکے گڈ بائے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی گلومر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد اپنی عادت کے مطابق اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھا۔ سلیمان ابھی تک گاؤں سے واپس نہیں آیا تھا، اس لیے عمران نے اپنا ناشتہ بھی خود تیار کیا تھا اور اخبارات کا بنڈل بھی دروازے کے پاس سے خود ہی اٹھا لیا تھا۔ وہ اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھا کہ کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ یہ صبح صبح کسے یاد آ گیا ہوں میں؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار ایک طرف رکھ کر وہ اٹھا اور سٹنگ روم سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ عمران نے عادت کے مطابق کنڈی کھولنے سے پہلے اونچی آواز میں پوچھا۔ انسپیکٹر ریاض، باہر سے آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ انسپیکٹر ریاض کی اتنی صبح آمد پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے کنڈی ہٹا دی۔ آؤ، ویسے حیرت ہے کہ تم مکمل لباس میں صبح کی سیر کرتے ہو۔ عمران نے سلام دعا کے بعد مسکراتے ہوئے کہا تو انسپیکٹر ریاض بے اختیار ہنس پڑا۔ میں سیر کرتے ہوئے آپ کے پاس نہیں آیا، باقاعدہ آیا ہوں، انسپیکٹر ریاض نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، یعنی قواعد و ضوابط کے مطابق، پھر تو ہتھ کڑیاں بھی ساتھ لائے ہوگے۔ عمران نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تو انسپیکٹر ریاض ایک بار پھر ہنس پڑا۔ یہ کام سپرنٹینڈنٹ فیاض آج تک نہیں کر سکے، میری کیا مجال؟ انسپیکٹر ریاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران اسے سٹنگ روم میں لے آیا۔ میرا باورچی گاؤں گیا ہوا ہے، اس لیے تمہیں نہ چائے مل سکتی ہے اور نہ ہی ناشتہ، کیونکہ سلیمان کی عدم موجودگی میں جب میں نے باورچی خانے کی تلاشی لی تو پتہ چلا کہ اس میں سوائے خالی جاروں اور کاٹ کباڑ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے ایک ہمسائے کو آمادہ کیا کہ وہ اپنا ناشتہ اپنی بیوی سے نظریں بچا کر مجھے دے دیا کرے، کیونکہ جب تک میں ناشتہ نہ کروں میری بینائی صحیح طور پر کام ہی نہیں کرتی۔ عمران نے سٹنگ روم میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں عمران صاحب، اس لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ انسپیکٹر ریاض نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہنس کر کہا، خدا تم جیسا مہمان ہر کسی کو نصیب کرے، کہو آمین۔ عمران نے کہا تو انسپیکٹر ریاض بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، میں نے اس روز میری کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم کر لی ہیں، اور اب میرا خیال تھا کہ اس بارے میں رپورٹ آپ کے ڈیڈی کو دے دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ پہلے آپ سے بات کر لی جائے، اس لیے آفس جانے کے بجائے پہلے میں یہاں آ گیا ہوں۔ انسپیکٹر ریاض نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ اچھا، کیا معلومات ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ عمران صاحب، یہ روز میری ہوٹل چھوڑ کر ایک ٹیکسی کے ذریعے ذیشان کالونی گئی اور پھر وہاں سے ایک اور ٹیکسی کے ذریعے وہ سیدھی ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ وہاں اس کی سیٹ پہلے سے بک تھی اور وہ سویڈن واپس چلی گئی۔ انسپیکٹر ریاض نے کہا، اچھا، واقعی انتہائی قیمتی معلومات ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا طنز بجا، لیکن میں نے اصل بات تو آپ کو بتائی ہی نہیں۔ اس کالونی کی جس کوٹھی پر ٹیکسی ڈرائیور نے اسے ڈراپ کیا تھا، اس میں ایک سائنسدان ڈاکٹر آفتاب رہائش پذیر تھا،
اور اس کوٹھی سے اس کی لاش ملی ہے اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ انسپکٹر ریاض نے کہا تو اس بار عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ او، تمہارا مطلب ہے کہ یہ کام روز میری نے کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، کیونکہ جو معلومات مجھے ملی ہیں اس کے مطابق ڈاکٹر آفتاب کی فیملی اسی صبح کو شہر سے باہر گئی ہوئی تھی، جبکہ ڈاکٹر آفتاب نے وہاں موجود 2 ملازموں کو بھی از خود چھٹی دے دی تھی۔ اس لیے جب روز میری وہاں پہنچی تو ڈاکٹر آفتاب وہاں اکیلے تھے۔ پولیس نے اسے ڈکیتی کا کیس سمجھا ہے، حالانکہ کوٹھی سے کوئی چیز چوری نہیں ہوئی، لیکن پولیس نے کیس اس انداز میں بنایا ہے کہ ڈاکو اندر داخل ہوئے اور ڈاکٹر آفتاب نے مزاحمت کی تو وہ اسے ہلاک کر کے فرار ہو گئے۔ اس لیے اس بارے میں کوئی لمبی چوڑی انکوائری نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر آفتاب کے ملازم اور ان کی بیوی کا بھی یہی خیال ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، انسپکٹر ریاض نے کہا۔ ڈاکٹر آفتاب کیا کہیں ملازم ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ کسی خفیہ سرکاری لیبارٹری میں کام کرتا تھا، لیکن کہاں اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ البتہ وہ صرف ویکینڈ پر کوٹھی آتا تھا، ورنہ پورا ہفتہ وہ لیبارٹری میں ہی گزارتا تھا۔ اسی لیے تو میں یہ رپورٹ آپ کے ڈیڈی کو دینا چاہتا تھا تاکہ وہ سرکاری طور پر اسے ڈیل کر سکیں، انسپکٹر ریاض نے کہا۔ تمہیں انٹیلیجنس میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ابھی 5-6 ماہ ہوئے ہیں۔ کیوں؟ انسپکٹر ریاض نے چونک کر پوچھا۔ اوہ، تمہیں ڈیڈی کی فطرت کا اندازہ نہیں ہے۔ تمہاری رپورٹ تمہارے گلے بھی پڑ سکتی ہے، اور ایک بار گلے پڑ گئی تو پھر تمہاری جان ایسے عذاب میں پھنس جائے گی کہ نہ جائے ماندن اور نہ پائے رفتن والا معاملہ ہو جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، انسپکٹر ریاض نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بھلے آدمی، تم یہی رپورٹ کرو گے نا کہ تم نے ایک غیر ملکی سیاح لڑکی کے بیگ سے کارڈ چرایا، اس کے بعد یہ غیر ملکی لڑکی غائب ہو گئی، اور پھر تم نے ٹیکسی ڈرائیور سے معلومات حاصل کیں۔ ان معلومات سے تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر آفتاب کی کوٹھی پر بھی لڑکی گئی اور پھر ایئرپورٹ چلی گئی۔ پھر ڈاکٹر آفتاب کی موت سامنے آئی۔ بس، یا اس کے علاوہ بھی تمہارے پاس کوئی اور بات ہے؟ عمران نے کہا۔ یہی معلومات ہیں، لیکن یہ تو ظاہر ہے ابتدائی رپورٹ ہوگی، کام تو اس پر سرکاری طور پر ہوگا، انسپکٹر ریاض نے کہا۔ یہی تو بات ہے کہ ڈیڈی کو جب معلوم ہوگا کہ تم نے غیر ملکی لڑکی کے بیگ سے کارڈ چرایا ہے تو سمجھو کہ تم نوکری سے فارغ، کیونکہ ڈیڈی یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی چور، چاہے وہ کارڈ چور ہی کیوں نہ ہو، ان کے محکمے میں رہ جائے۔ دوسری بات یہ کہ تمہارے پاس صرف اس لڑکی کے کوٹھی تک پہنچنے اور پھر کوٹھی سے ایئرپورٹ تک پہنچ جانے کی معلومات ہیں۔ تمہاری اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ لڑکی اندر گئی اور اس نے ڈاکٹر آفتاب کو ہلاک کیا، اور پھر اس کارڈ کے مطابق یہ غیر ملکی تنظیم کا کارڈ ہے اور وہ لڑکی بھی غیر ملکی تھی، اس لیے یہ انٹیلیجنس کا کیس ہی نہیں ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر آفتاب بقول تمہارے کسی خفیہ لیبارٹری میں کام کرتا تھا، اور خفیہ لیبارٹریوں اور ان میں کام کرنے والے سائنسدانوں کی سیکیورٹی اور معاملات ملٹری انٹیلیجنس کے ذمے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ملٹری انٹیلیجنس کو ریفر ہو جائے گا، اور تم کارڈ چور ہونے کے باعث محکمے سے باہر، عمران نے کہا، اور انسپکٹر ریاض کے چہرے کا رنگ بدل سا گیا۔ اوہ، واقعی مجھے تو ان باتوں کا خیال ہی نہ آیا تھا، لیکن پھر اس بارے میں مزید معلومات کیسے حاصل ہوں گی؟ یہ بہرحال اہم مسئلہ ہے، انسپکٹر ریاض نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں نے پہلے ہی سیکرٹ سروس کے چیف کو رپورٹ دے دی ہے اور انہوں نے اس پر کام بھی شروع کروا دیا ہے۔ البتہ انہوں نے مجھ سے وہ کارڈ طلب کیا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ آج تم سے مل کر وہ کارڈ حاصل کر کے انہیں پہنچا دوں گا کہ تم خود ہی آ گئے، اور یہ بھی سن لو کہ میں نے چیف صاحب کو بتا دیا ہے کہ اس پر تم نے کام کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی کیس بنا تو اس کے مکمل ہونے کے بعد سیکرٹ سروس کے چیف کی طرف سے ڈیڈی کو تمہارے بارے میں باقاعدہ اچھی رپورٹ بھیجی جائے گی، اور تم خود سمجھ سکتے ہو کہ جب پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا چیف تمہارے بارے میں رپورٹ دے گا تو تمہیں ترقی بہرحال ضرور مل جائے گی، عمران نے کہا۔ اوہ، یہ تو واقعی میرے لیے انعام ہے، لیکن عمران صاحب، اس رپورٹ کے بعد اگر آپ کے ڈیڈی نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس بارے میں انہیں رپورٹ کیوں نہیں دی تو پھر کیا ہوگا؟ انسپکٹر ریاض نے کہا تو عمران اس کی ذہانت پر بے اختیار مسکرا دیا۔ گڈ، تمہاری یہ بات بتا رہی ہے کہ تم ذہین آدمی ہو۔ بے فکر رہو، اس رپورٹ میں یہ واضح کر دیا جائے گا کہ میری تم سے ملاقات ہوئی، اور اس طرح یہ کیس میری وجہ سے سیکرٹ سروس کے پاس پہنچ گیا، اور ڈیڈی کو معلوم ہے کہ میں سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا رہتا ہوں۔
عمران نے کہا تو انسپیکٹر ریاض کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ پلیز عمران صاحب یہ رپورٹ ضرور بھجوا دیجیے گا، مجھے واقعی ترقی مل جائے گی، انسپیکٹر ریاض نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے کارڈ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے ایک نظر کارڈ کو دیکھا اور پھر اسے سامنے میز پر رکھ دیا۔ ان ٹیکسی ڈرائیوروں کے نام اور پتے جن سے تم نے معلومات حاصل کی ہیں، عمران نے کہا، تو انسپیکٹر ریاض نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے ایک نظر کاغذ کو دیکھا اور پھر اسے بھی کارڈ کے ساتھ ہی میز پر رکھ دیا۔ اب مجھے اجازت، انسپیکٹر ریاض نے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر انسپیکٹر ریاض کو فلیٹ سے باہر سی آف کر کے عمران نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے واپس سٹنگ روم میں آ گیا۔ ڈاکٹر آفتاب کی ہلاکت کا سن کر وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکٹری خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی PA کی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، کیا سر سلطان آفس آ چکے ہیں؟ عمران نے کہا۔ او عمران صاحب آپ؟ نہیں، ابھی ان کی آمد کا وقت نہیں ہوا، آدھے گھنٹے بعد وہ تشریف لائیں گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھا، وہ آئیں تو انہیں میرا پیغام دے دینا کہ وہ مجھ سے فلیٹ پر فون کر کے بات کر لیں، عمران نے کہا، اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سرداور بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ کیا آپ کا آفس ٹائم دوسرے آفیسز سے پہلے شروع ہو جاتا ہے؟ عمران نے سلام دعا کے بعد کہا۔ نہیں، میں ایک اہم کام کی وجہ سے پہلے آ گیا تھا، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا اب آفیسز کے اوقات پر ڈاکٹریٹ کرنے کا ارادہ ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری مجھے کس نے دینی ہے، کیونکہ ڈگری دینے والے خود آفس ٹائم پر کبھی آفس نہیں آتے ہوں گے، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے سرداور بے اختیار ہنس پڑے۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، ہمارے ملک میں واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال خیریت ہے، اتنی صبح کیوں فون کیا ہے؟ سرداور نے کہا۔ کوئی ڈاکٹر آفتاب صاحب ہیں جو کسی خفیہ لیبارٹری میں کام کرتے ہیں اور ذیشان کالونی کی کوٹھی میں رہائش پذیر ہیں۔ انہیں ان کی کوٹھی میں ہلاک کر دیا گیا ہے، اور پولیس کے نزدیک یہ کام ڈاکوؤں کا ہے، جبکہ مجھے جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق یہ کسی غیر ملکی لڑکی کا کام ہے۔ اس لیے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صاحب کس لیبارٹری میں کام کرتے تھے۔ میں نے آپ سے پہلے سر سلطان کو فون کیا تھا، لیکن وہ آپ کی طرح آفس ٹائم سے پہلے آفس آنے کے عادی نہیں ہیں، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے سرداور بے اختیار ہنس پڑے۔ ڈاکٹر آفتاب کی ہلاکت کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ یہ معلوم ہے کہ ڈاکٹر آفتاب جراثیم بم بنانے والی لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ وہ کسی خاص فارمولے پر کام کر رہے ہیں۔ اس لیبارٹری کو کوڈ میں سٹار لیبارٹری کہا جاتا ہے، اور اس کے انچارج ڈاکٹر احسان ہیں، سرداور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا ڈاکٹر احسان آپ کے واقف ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ سرداور نے پوچھا۔ آپ انہیں میرے بارے میں بتا دیں اور ان کا فون نمبر بھی مجھے دے دیں تاکہ ان سے تفصیلی بات ہو سکے، عمران نے کہا۔ او نہیں، وہ انتہائی اصول پسند آدمی ہیں، اس لیے میرے کہنے پر وہ تمہیں کسی قسم کی سرکاری معلومات مہیا نہیں کریں گے۔ تم سر سلطان سے کہو یا اپنے چیف سے، پھر کام ہو سکے گا، سرداور نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، شکریہ اور خدا حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ اب سر سلطان کی کال کا انتظار کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ اخبار اٹھا کر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، کیا بات ہے، کیوں صبح صبح کال کیا تھا؟ سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تاکہ دن خوشگوار گزر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اگلے وقتوں میں لوگ سلطان علی مقام کی زیارت صبح صبح کیا کرتے تھے تاکہ ان کا دن اچھا گزرے۔ آج کل زیارت نہ صحیح، آواز ہی صحیح۔ چلو، نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ مطلب ہے کہ تمہیں کوئی کام نہیں ہے، لیکن مجھے بے حد ضروری کام کرنے ہیں، سر سلطان نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ مثلاً کس قسم کے ضروری کام؟ ویسے آپ کے عہدے کے افسروں کے ضروری کام مجھے معلوم ہیں، میٹنگز جن کا مقصد صرف نشست، گفتگو اور برخاست کے علاوہ آج تک کچھ نہیں ہوتا، ملاقاتیں ہوتی ہیں، لطیفے سنائے جاتے ہیں، گپیں ہانکی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انتہائی اہم سرکاری معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے۔
عمران نے ایک بار پھر بغیر رکے بولنا شروع کر دیا، لیکن پھر اس نے فکرہ مکمل ہی نہ کیا تھا کہ رابطہ ختم ہو گیا۔ سر سلطان نے واقعی دوسری طرف سے رسیور رکھ دیا تھا۔ ارے ابھی تو میں نے مزید خصوصیات کی تفصیلات بھی بتانی تھی، ابھی سے بھاگ گئے۔ عمران نے کریڈل دبا کر منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پی اے 2 سیکٹری خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی مخصوص آواز سنائی دی۔ سر سلطان کے پرسنل سیکرٹری سے بات کراؤ۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ او عمران صاحب آپ، لیکن آپ تو براہ راست صاحب سے بات کرتے ہیں، یہ آج پرسنل سیکرٹری سے رابطے کی ہدایت کیوں کی ہے آپ نے؟ دوسری طرف سے پی اے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، صاحب صرف صاحب لوگوں سے بات کرتے ہیں، مجھ جیسوں سے بات نہیں کیا کرتے، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو پرسنل سیکرٹری سے بات کر دیکھوں، اگر وہ خاتون ہوئی تو شاید مستقبل کا سکوپ بن جائے۔ عمران نے کہا، پرسنل سیکرٹری مرد ہیں اور وہ آج چھٹی پر ہیں۔ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے جواب دیا گیا، ارے پھر تو سر سلطان فارغ ہوں گے، نہ پرسنل سیکرٹری ہوگا نہ وہ بتائے گا کہ آج کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ چلو پھر سر سلطان سے ہی پوچھ لو کہ وہ مجھ حقیر فقیر پر تقصیر سے بات کرنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں یا نہیں۔ عمران نے کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا، آخر تم کیا چاہتے ہو عمران؟ کیوں مجھے صبح صبح تنگ کر رہے ہو؟ چند لمحوں بعد سر سلطان کی غصیلی آواز سنائی دی، وہ کیا کہتے ہیں، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، اسی طرح بیچارہ عمران لاکھ چاہے، اس کے چاہنے سے اب کیا ہو سکتا ہے؟ البتہ اگر آپ چاہیں تو پھر چیف صاحب کے ایک کام کی تکمیل ہو سکتی ہے، اور چیف صاحب بھی آپ کی طرح افسر ہیں، صبح صبح نادر شاہی حکم دے دیتے ہیں کہ یہ کرو اور وہ کرو، انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ سب بڑے افسر اب ان کی طرح فارغ بیٹھے مکھیاں تو نہیں مار رہے ہوتے۔ آخر مملکت خدا داد پاک ایشیا کا کاروبار سلطنت چلانا کوئی مذاق ہے؟ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی، خدا تم سے سمجھے، بتاؤ چیف نے کیا کہا ہے؟ تم سیدھی طرح بات نہیں کر سکتے، سر سلطان نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ سیدھی طرح کا مطلب ہوا ڈائریکٹ لائن، لیکن آپ نے خود ہی تو درمیان میں ایک پی اے بٹھا رکھا ہے، اس لیے ان ڈائریکٹ لائن کے بغیر بات ہی نہیں ہو سکتی۔ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والا تھا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اتنا غیر ذمہ دار ہوں کہ میں نے اپنا فون محفوظ نہیں کیا ہوگا؟ سر سلطان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ شاید عمران کی بات کو دوسری طرف لے گئے تھے۔ ارے آج آنٹی نے کچھ ضرورت سے زیادہ ناشتہ تو نہیں کھلا دیا آپ کو؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بیگمات 100 سالوں تک یہی سمجھتی رہتی ہیں کہ ان کے شوہر نامدار بھی ویسے ہی جوان ہیں جیسے شادی کے روز تھے، اس لیے وہ انہیں وہی خوراک کھانے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور نتیجہ ظاہر ہے یہی نکل سکتا ہے کہ بیچارہ شوہر دوسرے کی بات سمجھنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، میں نے تو آج ناشتہ ہی نہیں کیا۔ اس بار سر سلطان کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، شاید انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح غصہ دکھانے سے ان کا اپنا وقت ہی ضائع ہوتا۔ ارے کیا مطلب؟ کیا آنٹی نے کوئی بھاری فرمائش کر دی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں جا کر آنٹی کو بتا دوں گا کہ آپ انتہائی ایماندار آفیسر ہیں، تنخواہ کے علاوہ آپ کا اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، اس لیے فرمائش پوری کرنا آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی آنٹی بضد رہیں، کیونکہ مجھے علم ہے کہ خواتین اپنی فرمائش کے سلسلے میں بڑی حساس ہوتی ہیں اور آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالا کرتی۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی، یا اللہ اب میں کیا کروں، تو ہی میری مدد کر۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی بڑی عاجزانہ انداز کی آواز سنائی دی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ جیسے بڑے آفیسر کی ایسی عاجزی یقیناً اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئے گی، ورنہ آپ سے کم عہدے کے آفیسر تو… عمران نے کہنا شروع کیا، لیکن دوسری طرف سے ایک بار پھر رابطہ ختم ہو چکا تھا اور عمران نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر اخبار اٹھا لیا۔ اسے یقین تھا کہ کچھ دیر بعد سر سلطان خود ہی فون کریں گے، کیونکہ وہ اشارتاً انہیں بتا گیا تھا کہ چیف کا کام ہے، مطلب ہے کہ انتہائی اہم کام ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد واقعی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے مسکراتے ہوئے رسیور اٹھا لیا۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ سر سلطان کا فون ہوگا اور اب اس نے سنجیدگی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ طاہر بول رہا ہوں عمران صاحب۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او تم،
میں سمجھا کہ سر سلطان کا فون ہوگا۔ بہرحال یہ صبح صبح کیسے فون کر دیا؟ عمران نے کہا۔ سر سلطان کا ہی مسئلہ ہے عمران صاحب، آپ پلیز انہیں اتنا تنگ نہ کیا کریں کہ وہ پریشان ہو جائیں۔ انہوں نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ آپ انہیں بے حد تنگ کر رہے ہیں، اس لیے اب ان سے کام ہی نہیں ہو رہا اور وہ باقی وقت کی چھٹی لے کر واپس کوٹھی جا رہے ہیں، جس پر میں نے انہیں کہا کہ وہ ایسا نہ کریں، میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، مطلب ہے کہ اب بڑھاپا مکمل طور پر رنگ جما چکا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر سر سلطان کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکٹری خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے PA کی آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کراؤ۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں جناب۔ ایک خفیہ لیبارٹری میں کام کرنے والے سائنسدان ڈاکٹر آفتاب کو ان کی رہائش گاہ ذیشان کالونی میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ ڈاکوؤں کی واردات ہے، لیکن چیف صاحب کو جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق اس میں کسی غیر ملکی تنظیم کا ہاتھ ہے۔ سٹار لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر احسان صاحب انتہائی اصول پسند آدمی ہیں، وہ مجھے ڈاکٹر آفتاب کے بارے میں تفصیل نہیں بتائیں گے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان سے رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ چیف کا نمائندہ خصوصی ان سے بات کرنا چاہتا ہے اور مجھے ان کا فون نمبر بھی بتا دیں۔ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تم یہ بات بغیر مجھے تنگ کیے پہلے نہیں کہہ سکتے تھے؟ سر سلطان نے کہا، سوری سر سلطان، آئی ایم ریئلی ویری سوری، آئندہ آپ کو مجھ سے کبھی شکایت نہ ہوگی۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، یعنی تنگ بھی خود کرتے ہو اور ناراض بھی خود ہوتے ہو؟ ٹھیک ہے، تم اپنے چیف سے کہو کہ وہ خود ڈاکٹر احسان سے بات کرے، کیونکہ میں اپنا استعفیٰ لکھ کر صدر مملکت کو بھجوا رہا ہوں، اس لیے اب یہ کام میں نہیں کر سکوں گا۔ سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا، استعفیٰ انگریزی میں لکھیں گے یا مقامی زبان میں؟ عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، وہ سمجھ گیا تھا کہ سر سلطان کو اگر مزید تنگ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی استعفیٰ دے دیں۔ کیوں؟ تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ سر سلطان نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ صدر صاحب آپ کا استعفیٰ منظور کریں گے یا نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ صدر صاحب بھی آپ کی طرح انتہائی اصول پسند ہیں۔ عمران نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا، تمہیں اس سے مطلب کہ میرا استعفیٰ منظور ہوتا ہے یا نہیں؟ سر سلطان نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، میری آنٹی سے شرط لگی ہوئی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ آپ استعفیٰ دے کر ان کے ساتھ سارا دن گھر میں گزاریں، جبکہ آپ کو آفس ورک، میٹنگز اور سرکاری دوروں سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں آپ کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دوں گا، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہی تھیں۔ پھر اس پر شرط لگ گئی اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر میں آپ کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دوں تو وہ مجھے اپنے ہاتھ کے پکے ہوئے آلو بینگن کھلائیں گی۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے سر سلطان بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑے، تم واقعی شیطان ہو، اصل شیطان۔ تو تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری آنٹی آلو بینگن سے چڑھتی ہیں، تم واقعی شیطان ہو۔ سر سلطان نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا، سوچ لیں اگر میں نے آنٹی کو بتا دیا کہ سر سلطان آپ کو شیطان کی خالہ کہہ رہے تھے تو پھر مجھے گلہ نہ کیجیے گا، کیونکہ آنٹی خالہ کو ہی کہا جاتا ہے۔ عمران نے کہا تو سر سلطان ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑے، تم سے تو بات کرنا مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ بہرحال میں ابھی ڈاکٹر احسان کے بارے میں معلوم کر کے تمہیں فون کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے رسیور رکھ دیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ طاہر بول رہا ہوں عمران صاحب، ناٹران کی کال آئی ہے، اس نے بتایا ہے کہ اس سرندر سے اس نے اس کارڈ کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ یہ کارڈ سویڈن میں کام کرنے والی ایک مجرم تنظیم بگ ماسٹرز کا ہے، اور اس پر نیچے جو کراس بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کارڈ کے بدلے بگ ماسٹرز $10 لاکھ دینے کی گارنٹی دیتی ہے۔ اس سرندر کا تعلق بگ ماسٹرز کے کسی زیرو سیکشن سے ہے جس کا چیف راجر ہے۔ راجر نے اسے یہ کارڈ بھجوایا تھا کہ وہ پاکیشیا میں اپنے کسی ایسے آدمی کو دے دے جو اس کے اعتماد پر پورا اترتا ہے، اور اسے کہہ دیا جائے کہ جب کوئی سویڈش لڑکی جس کا نام روز میری ہو
اس کے پاس پہنچ کر اپنا تعارف کرائے تو اسے یہ کارڈ دے دیا جائے۔ پاکیشیا میں جیگر کلب کا مالک جیگر اس سرندر کا واقف تھا۔ اس نے یہ کارڈ اسے دے دیا اور اسے اس سلسلے میں کچھ معاوضہ بھی دیا، اور پھر اس نے راجر کو بتا دیا کہ وہ سویڈش لڑکی یہ کارڈ جیگر کلب کے مالک جیگر سے لے سکتی ہے، اور بس، اس سے زیادہ اسے علم نہیں ہے۔ بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس راجر کے بارے میں اس نے تفصیل معلوم کی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، اس کے مطابق سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم پہ البارنو روڈ پر واقع کرسٹی کلب کا مالک راجر ہے، اور وہ وہیں رہتا ہے، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے جواب دیا۔